عرس مناؤ، یہ سنیت کا شعار ہے، مگر جس طرح سنیت کے لیے کتابوں میں لکھا گیا اس طرح سے مناؤ۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام محلے والوں کا، سنگم نیر کے خصوصاً۔ گزشتہ سال جس طرح آپ نے عرس کو ڈی جے سے، ریک سے پاک رکھا تھا، میں پھر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس سال بھی اپنے بزرگوں کے عرسوں کو ان خرافات سے، لغویات سے، گناہ کے کاموں سے بچائیں۔ یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے آپ سن رہے ہیں کہ اس کی بہت سی تاریخیں ہمارے عقیدوں اور ہمارے نظریات سے جڑی ہوئی ہے۔ آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سنگم نیر میں بھی ایک عظیم عرس ہونا ہے جو حضرت سیدنا سید بابا کا ہے۔ عرس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور عرس سے جڑے ہوئے چند ایک گزارشات آپ حضرات کے گزارے گوش کرنے کی سعادت اس مختصر سے اور قیمتی وقت میں حاصل کروں گا۔ عرس یہ لفظ عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ایک معنی خوشی کے بھی آتا ہے۔ انسان جو مسلمان ہے اس کا ایک ہی محور ہے، ایک ہی کوشش ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جائے۔ یہ بندے کی، مومن بندے کی کوشش، اہم کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ہم برسوں کے بعد بھی حضور غوث اعظم، خواجہ اعظم، امام اعظم، مجدد اعظم، مفتی اعظم، سرکار شاہ شبلی، مخدوم اعظم اور دیگر تمام اکابرین اولیاء کاملین کا اعراس مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس ضمن میں اور اس سے جڑی ہوئی چند ایک باتیں کہ ان کی قبر کے قریب کیا برکتیں ہیں، ان کے قریب رہنے میں کتنی عظمتیں ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن، تفاسیر اور حدیث کی روشنی میں اس مختصر سے وقت میں ان تمام گزارشات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عرس یقیناً یہ سنیت کی علامت ہے، مگر پہلے ہی واضح کر دوں کہ اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ غیر شرعی ہو یا شرعی ہو، ہم بات جب کریں گے کہ یہ سنیت سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں تو اس سے صرف اور صرف مراد شرعی چیزیں ہوگی۔ غیر شرعی چیزوں سے ہم کو، ہماری سنیت کو کوئی وابستہ اور کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عرس کرنا یقیناً یہ شعار سنیت ہے اور حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک طرح سے سنت مبارکہ بھی ہے۔ عرس یہ جملہ کب آتا ہے؟ جب ایک مومن بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اور اس کی
تہجیز و تکفین کے بعد، نماز جنازہ کے بعد جب اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس بندے سے، ہر بندے سے سوال ہوتا ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ یہ 3 سوال ہوتے ہیں، اور جب بخوبی اس کا جواب دے دیا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، نوم کا نومک العروس، سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے یا دلہا سوتا ہے۔ عروس، اسی لفظ عروس سے یہ عرس ہے کہ بندہ جس دن کامیاب ہوتا ہے، جس دن اس کو لقائے مولا ہوتی ہے، خدا کا اور قرب مل جاتا ہے، قبر کی منزل آسان ہو جاتی ہے، تو فرشتوں کے طرف سے اسے اعجازی طور پر یہ خطاب دیا جاتا ہے، ایسے سو جا جیسے ایک دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے ایک دلہا سوتا ہے، کہ سوائے اس کے محبوب کے اسے کوئی جگانے والا نہیں ہے۔ مگر خدا کی قسم یہ کسی مولوی کی بولی نہیں، یہ قرآن کی بولی ہے، خدا کا کلام ہے۔ خدا فرما رہا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب وہ ایسے بندے جنہوں نے نماز پابندی سے پڑھی ہو، رمضان کے روزے پابندی سے رکھے ہوں، قرآن کی تلاوتیں کی ہو، حرام سے بچا ہو، حلال کو اپنے لیے اللہ کی نعمت اور غنیمت جانا ہو، اور اسی پہ گزر بسر کیا ہو، اسی پہ صبر کیا ہو، ہر بری چیز سے بچا ہو، ہر اچھی چیز کو کرنے کی کوشش کی ہو، یہ بندہ جب قبر سے اٹھے گا تو اللہ فرماتا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو فرشتے ان کے لیے استقبال میں کھڑے ہوں گے۔ دوسرے فرشتے کہیں گے یہ کون ہے؟ تو فرشتے آپس میں کہیں گے یہ وہ جس نے زندگی ایسی گزاری ہے جیسے رب چاہتا تھا۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے آنے والے، جسے بشارت یہ دی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یہ مظاہرہ دکھا کر کہ تم کامیاب ہو گئے، ابھی میزان قائم نہیں ہوا، ابھی اللہ رب قدیر نے اس کو جہنم یا جنت میں جانے کا حکم فرمایا نہیں ہے، مگر فرشتوں کا اس طرح سے استقبال کرنا بندے کے لیے اعجاز ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے دلیل ہے کہ بندہ کامیاب ہو چکا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ وہی دن ہے کہ جس دن کا تم سے وعدہ لیا گیا تھا، یہ وہی دن ہے جس دن کا تم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ کیا وعدہ؟ کہ جو بندے اچھے کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن، جس دن لوگ پریشان ہوں گے، اس دن اس کو اعزاز دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، اس پر صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں اس پر کہ یہ بندے جو کامیاب ہو جائیں گے، یہ بندے جو کامیاب ہو جائیں گے، ہے نا، تو صرف یہی جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ سب جنت میں جائیں گے جو ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ کتنی عظمت ہے! اگر کوئی آج شاہ شبلی سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے، خواجہ صادق کی بارگاہ میں جاتا ہے، سید بابا کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضرت قادر بادشاہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، یا سنگم نیر میں جتنی اولیاء کرام کی مزارات ہے، ان سب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے مانگے تو اللہ ان کے بدلے قبول فرمائے۔ مگر یہ یہاں پہ 2 فائدے اور ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس مبارک جگہ کی وجہ سے تمہیں بھی مبارک بنا دیتا ہے، میں آگے بتاؤں گا اس باتوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب قدیر کے فرشتے تمہارے لیے، تمہارے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے جو شاہ شبلی سے محبت کرنے والا ہے،
یہ بندہ وہ ہے جو اجمیر جا کر غریب نواز سے محبت کرنے والا ہے. یہ بندہ وہ ہے جو خواجہ صادق سے محبت کرنے والا ہے. یہ بندہ وہ ہے جو سید بابا سے محبت کرنے والا ہے. یہ بندہ وہ ہے جو قادر بادشاہ سے محبت کرنے والا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں لوگ کچھ کہے نہ کہے، فائدہ یہ ہوگا کہ مصطفیٰ نے فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ کی تفسیر دیکھو، رب کے محبوب فرماتے ہیں فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو اپنے چاہنے والوں کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے. تو عرس میں جانے والوں کو فائدہ یہ ہوا ہے نا کہ عرس میں جائیں گے تو مزار پہ جائیں گے. ہاں اگر مسئلہ الگ ہے، کچھ اور ہے تو تمہاری خیر ہے، مگر سنیوں کا عرس میں جانا صرف اس مقصد سے ہے کہ بزرگ کی قبر پر حاضری دے. بولو سبحان اللہ. مقصد صرف یہی ہے کہ ان کے دربار میں جا کر حاضری دو، وہاں جا کے اللہ کی کلام کو پڑھو، ان کی روح پرفتور کو بخشو اور ان کے صدقے میں مانگو. یہی مقصد ہوتا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں. اور یہی اگر مقصد ہے اور اس مقصد کے اندر محبت بھی نہا ہے، محبت ہے، وہ محبت ایمانی محبت ہے، تو پھر تمہیں روز جزا کے دن جزا ملنے والی ہے. اب دیکھو، ایک تو یہ کہ پوسٹر لگ جائے، اب دیکھے ہوں گے کہ کسی جگہ پوسٹر لگ جائے کہ آج درس قرآن ہے، درس تفسیر ہے، درس حدیث ہے، تو آپ ان درسوں سے کیا جانیں گے؟ پوسٹر کے عنوان سے آپ سمجھ لیں گے، کسی بھی طرح کا پوسٹر ہو تو پوسٹر کے عنوان سے آپ موضوع سے سمجھ لیں گے کہ یہاں درس قرآن سنایا جائے گا، یہاں درس حدیث سنایا جائے گا، یہاں درس فقہ سنایا جائے گا. یہ معاملات ہوتے ہیں. تو جب کسی سے پوچھا جائے تم نے کیسے سمجھا کہ یہاں درس فقہ ہوگا یا درس حدیث ہوگا یا درس حدیث ہوگی یا درس قرآن ہوگا، تو وہ کہے گا تم دیکھتے نہیں کہ پوسٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں درس حدیث ہونا ہے. تو ظاہر سی بات جب درس حدیث کا اعلان کیا ہے تو وہاں درس حدیث ہونی ہے نا. تو اسی طرح جب یہ پوسٹر لگتے ہیں کہ یہ عرس ہے، تو عرس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عرس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کی جائے، دعا اللہ سے کی جائے. یہی مقصد ہوتا ہے. کہ اگر کوئی یہ کہے تو پوسٹر تو یہ لگا ہوا تھا کہ یہاں انعام بانٹے جائیں گے اور وہاں جانے کے بعد گھنٹے مارے جائے تو تصور بدلے گا نا، خلاف ورزی ہوگی نا، معاملات اس کے خلاف ہوں گے نا. سنیاں پوسٹر جو لگاتے ہو عرس کا، تو عرس کے پوسٹر سے صرف عرس ہی مقصد ہونا چاہیے. اور ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ عرس کے پوسٹر سے مراد صرف عرس ہے، قوالی نہیں ہے. عرس کے پوسٹر سے صرف مراد عرس ہے، ڈی جے بجانا نہیں ہے. عرس کے پوسٹر سے مراد صرف عرس ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی ہے، وہاں جا کے دعائیں کرنا ہے، یہ نہیں کہ میلہ لگانا ہے. عرس سے مراد صرف بزرگوں کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ میلے لگانا ہے، جھولے لگانا ہے. نہیں، جو عرس کا موضوع ہے، عرس کا موضوع صرف اتنا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی، ان کے دربار میں حاضری. تو جو موضوع ہے وہی مطلب ہونا چاہیے، جو موضوع ہے وہی مطلوب ہونا چاہیے. مطلب بھی اور مطلوب بھی دونوں ایک ہی ہونا چاہیے. مگر ہاں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں اس کے خلاف ہے. عرس یہ نہیں ہے، یہ تماشا ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ سنیت کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں ہیں، ایک سازش ہے. یہ عرس نہیں ہے. عرس حقیقت وہی ہے جس کو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور جو ہم آپ کو آج سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھیں، عرس صرف اتنا ہے کہ بزرگوں کی جس بزرگ کا عرس ہے اس بزرگ کے مزار پہ جا کے وہاں فاتحہ خوانی کرنا. کیوں؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس دن کسی اللہ کے محبوب بندے کا وصال ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے نا، اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے. ہم اور آپ تو یاد رکھتے ہی رکھتے ہیں، فرشتے یاد رکھتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ.
فرشتے یاد رکھتے ہیں، اور کتابوں میں ہے کہ اس دن اس کی روح کو اس مقام پر بھیجا جاتا ہے۔ ہم جسم نہیں کہہ رہے، ہم مقام کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جسم میں روح صرف نبی کی آئی ہے، اور وہ جو روح کی بھی الگ الگ مقامات ہیں، 3 طرح کی روح کا معاملہ ہے، وہ الگ بحث ہے، اس طرف نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مگر آج جو بات ہو رہی ہے مقام کی، فرماتے ہیں کہ جس دن بندے کا وصال ہوتا ہے اس دن اس مقام پہ اس کی روح کو بھیجا جاتا ہے۔ اور اگر بندے قرآن پڑھتے ہوتے ہیں، نعت پڑھتے ہوتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہوتے ہیں، مناقب پڑھی جاتی ہوتی ہے، تقاریر ہوتی ہے، تو وہ روح خوش ہوتی ہے اور خوش ہو کر ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہے ہمارے یہاں ایسا کوئی رواج؟ ہمارے یہاں پہلے دن اولی بال، دوسری دن جائنے کامیڈی، تیسری دن مشاعرہ ہے نا، چوتھے دن قوالی، پانچویں دن قوالی، چھٹے دن قوالی، عرس ہو گیا عرس۔ یہ عرس ہے ہی نہیں، یہ سنیت ہے ہی نہیں۔ سنیت کیا ہے؟ سنو، اس لیے بولتے سنو، سنیں گے تو سمجھیں گے، کوئی آپ کو بہکا نہیں سکتا، پھر سن لو۔ جو بتایا جاتا ہے بڑی محنتوں کے بعد ڈھونڈ کے بتایا جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہوں گا میں آخر میں اتنا، عرس مناؤ یہ سنیت کا شعار ہے، مگر جس طرح سنیت کے کتابوں میں لکھا گیا اس طرح سے مناؤ۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام محلے والوں کا، سنگمنیر کے خصوصاً۔ گزشتہ سال جس طرح آپ نے عرس کو ڈی جے سے، ریک سے پاک رکھا تھا، میں پھر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس سال بھی اپنے بزرگوں کے عرسوں کو ان خرافات سے، لغویات سے، گناہ کے کاموں سے بچائیں۔ یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، مولویوں نے ٹھیکہ نہیں لے کر رکھا ہے، سن لیجیے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جب بتا دیا کہ یہ گوبر ہے، یہ گڑ ملیدہ ہے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ کھانا گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے، یہ کھاؤ گے میٹھا مت لگے۔ بتا دیا گیا آپ کو دونوں چہرے۔ ملا دو حلوہ میں، گاجر کے حلوے میں، دودھیے کے حلوے میں ہرا رنگ، ادھر گوبر رکھ دو، یہ بھی ہرا دونوں کھا لو، ایسا نہیں چلنے والا۔ بتا دیا گیا آپ کو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اب آپ لوگ اہل خیر ہو، اہل فکر ہو، اچھی عقل رکھتے ہو، اچھی سوچ رکھتے ہو، ہے نا، اچھے انسان ہو، مسلمان ہو، سنی ہو، تو سنیوں کا عقیدہ، سنیوں کا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عرس آئے تو ڈی جے نکالو، تماشا بناؤ، ناچو، گانے بجاؤ، ڈی جے میں گانے بجتے ہیں عرس کے موقع پہ، وہ بزرگ خوش ہوتے ہوں گے؟ نہیں مسلمان، ایسا کام مت کرو جس سے سنیت بھی بدنام ہو جائے اور خاص کر بزرگ ناراض ہو جائے، ہے نا، یہ سنیت نہیں ہے۔ ڈی جے سے اپنے عرسوں کو پاک رکھیے، اور جو کچھ اس میں غلط ہوتا ہے، قوالی، یہ جس کے علاوہ جو کچھ ناچ گانے دیگر معاملہ سب غلط، سب منع کرو، سب روکو، مگر آپ سب کو روکنا، آپ سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ آپ خود چاہتے ہیں اس سال قوالی روکیں گے کیا؟ کبھی قوالی نہیں روکے تو ہم ڈی جے نکالیں گے، ہمارے باپ کا کیا جائے گا؟ قوالی نہیں روکے تو ہم ڈی جے نکالیں گے، 1 لاکھ کا نہیں 10 لاکھ کا لائیں گے، ہمارے باپ کا کیا جانے والا ہے؟ تمہارا پیسہ جائے گا جہنم میں، تم جلو گے۔ مگر ہم مومن ہونے کی حیثیت سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اپنا سمجھتے ہیں آپ کو، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بچو جہنم کی آگ سے۔ ڈی جے بجانا اور اس کے موقع سے خرافات کرنا جہنم کی آگ کو تیار کرنا ہے اور خدا کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب قدیر ہم تمام کو ایمان زندگی اور ایمان موت نصیب عطا فرمائے، ہم تمام کے والدین کو، ہم تمام کے گھر والوں کو ایمان زندگی اور ایمان موت نصیب عطا فرمائے، مغفرت فرمائے، ہم تمام کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، ہم تمام کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہم تمام کو مدینہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔